وہ شراب جسے یہ پسند کرتے تھے ایسی گلیوں میں بہہ گئی جیسے کہ گندا پانی گلیوں میں بہا آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اسلامی اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے، یہ مدنی انقلاب تھا، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاریخ کا، کہ شراب کے زہریلے اثرات اور اس کے جو دیگر نقصانات ہیں، جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو امریکی بڑے بڑے ڈاکٹر اور دانشوروں نے اس مصیبت سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ چنانچہ امریکہ اور یورپ کے اندر 14 برس تک شراب کے خلاف پورے زور و شور کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ کتنے برس؟ 14 برس پورے زور و شور سے جنگ جاری رہی۔ اس کے لیے نشر و اشاعت، پروپیگنڈا، جدید ترین اور قوی ترین وسائل اختیار کیے گئے، اخبارات، رسائل، لٹریچر، تصاویر، فلمیں وغیرہ سبھی ذرائع کو استعمال کر کے اس قوم کے اندر شراب سے نفرت دلوانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق 6 کروڑ ڈالر خرچ کر دیے گئے، 20 کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ حکومت کو برداشت کرنا پڑا، 300 افراد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، 5 لاکھ سے زائد افراد کو قید و بند کی سزائیں دے دی گئی، بھاری جرمانے کیے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئی، لیکن تمام اقدامات بیکار گئے اور اس طویل ترین 14 سال کی اس جنگ میں جہاں کروڑوں ڈالر، ارب کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ سے افیکٹ ہو گئے، اس طویل ترین جنگ کرتے آخر کار حکومت کو ہار ماننی پڑی اور 1933 میں اس شراب کو قانونی طور پر درست قرار دے کر اس جنگ سے گویا کہ حکومت نے ہار مان لی۔ مگر اس حکومت کی پوری کوششوں کے باوجود بھی شراب نہیں چھوڑی گئی۔ شراب پر لوگ مطلب کہ پیتے رہے، اسی کے پابند رہے۔ ایک طرف مغربی تہذیب کا یہ انداز دیکھ لیجیے اور اس قوم کی عادت دیکھ لیجیے، دوسری طرف اسلام کا مدنی انقلاب دیکھ لیجیے کہ جب حکم نازل ہوا کہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دی، وہ چھوڑ دی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت، اور یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اسلام سے محبت۔ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ ان واقعات سے ہمارے دل میں اسلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت مزید پیدا ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اس آیت کریمہ میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوا دونوں کی اس میں مذمت ہے، اور ان کو انصاب اور ازلام کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی 2 حکمتیں بھی بیان کی گئی۔ وہ حکمتیں قرآن پاک میں اسی آیت کریمہ میں ارشاد ہوتی ہیں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے؟ هل انتم منتہون، کیا تم باز آئے؟ تو اس میں 2 باتیں بیان ہوئی۔ اول یہ کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرواتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ جس کا اس قدر نقصان ہو، اور شراب اور جوئے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ تھوڑا سا اگر غور کرے نا تو شراب پینے والا بھی لوگوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، اور جوا کھیلنے والا بھی لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے۔ یہ دونوں گویا کہ ماں جماعت کیے جاتے ہیں۔
کہ شراب پینے والا بھی اکیلے میں عموماً شراب نہیں پیتا، اس کو شراب پینے کے لیے چند دوست چاہیے ہوتے ہیں جو شرابی ہی ہوتے ہیں بعض اوقات. اور جوا بھی کوئی اکیلا کیا جوا کھیلے گا، جوئے کے ویسے ہی واقعی 2-4 لوگ ہوں گے تبھی جوا کھیلے گا، ایک آدھ ہوگا تبھی جوا کھیلے گا. اب جب شراب پیتا ہے نا تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ شراب یہ وہ بدبخت شے ہے کہ جو عقل کو ضائع کر دیتی ہے، عقل کو برباد کر دیتی ہے، دیوانہ پن لے آتی ہے، باولا پن لے آتی ہے، آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. اب جب شراب پی لیتا ہے تو پھر گالم گلوچ کرتا ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا جب شرابی گلیوں میں ہوتا ہے تو بعض لوگ گالی گلوچ کرتا ہے اور بعض شدید لوگ یہ کہتے بھی جڑ جاتا ہے چھوڑو اب اس کی بات کا کیا برا لگانا، یہ تو شراب ہی ہے، جب شراب کے نشے میں کیا اب اس کی بات کا برا لگانا. اب شرابی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں. یہاں تک کہ بعض اوقات دارالفتاؤں میں جو واقعات آتے ہیں طلاق کے، ان میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ نشے کی حالت میں اس سے بیوی کو طلاق دے دی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ماں کی تمیز کر سکتا ہے نہ بہن کی تمیز کر سکتا ہے. یہاں تک کہ واقعات سنے جاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھائی بہن پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. شراب جو ہے، نشہ جو ہے، تو اب جب شرابی گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا تو چوٹیں بھی پڑتی ہیں، اگلا بھی گالیاں دیتا ہے، وہ بھی شراب. لیکن جب نشہ اترتا ہے تو پھر کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے دھکا مارا، اس نے مجھے یہاں چوٹ ماری. اب جناب وہ آپس میں فتنہ فساد برپا ہوتا ہے. اسی طرح جب جوا کھیلا جاتا ہے تو جو ہارتا ہے نا جوا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری جمع پونجی اگلا اٹھا کر لے کے جا رہا ہے. اب جب یہ اپنا سارا مال دیکھتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا مال جا رہا ہے تو اس کے اندر اس مال لے جانے والے کا بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنا مال نہیں جانے دوں گا. کیونکہ جواری جیتنے کے لیے نہیں آتا ہارنے کے لیے نہیں آتا جیتنے کے لیے. اور بعض ایسے بدقسمت جواری ہے، جواری ہوتا ہے بدقسمت ہے بیچارہ، کیا بولوں اس کے لیے، اپنی بیوی کا سونا بیچتا ہے، اپنی ماں کا سونا بیچتا ہے، گھر کے برتن بیچ دیتا ہے، اپنی عزت اور آبرو بیچ دیتا ہے، اپنا گھر بیچ دیتا ہے جوا کھیلنے کے لیے. اب بھی کھیلتے ہیں. جوا کے طریقے کار مختلف ہیں. دعا جس طرح گناہ میں بھی ایک لوگوں نے جدتیں پیدا کر دی ہیں اور ایک فیشن ڈال دیے گناہوں میں بھی، کہ جیسے کہ اگر کوئی کسی ناچنے گانے والی کے یہاں جائے تو اسے برا کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ناچنے گانے والی کو اپنے بیٹی کی شادی میں بلائے تو اس کی عزت کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو عزت دار آدمی ہے. تو اب یہ ساری صورتیں بدل گئی ہمارے معاشرے کی، بدقسمتی ہماری، علم دین سے دوری ہے، مدنی ماحول سے دوری ہے، مدنی ذہن ہمارے بعد ہے نہیں، گناہوں کی ضد چڑھی ہوئی ہے ہم سب کو. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے. تو اب جوئے کے سارے مختلف انداز، اب میں نہیں جانتا کہ جوئے کی کیا اقسام ہے. البتہ جوا سمجھدار آدمی جانتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو میری باتوں کے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جوا کیا ہے. بس اچھے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو جوئے کھانے میں ہوتے ہیں، ہم تو جوا کھیلتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جوا جب کھیلا جاتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب ہارتا ہے تو وہ کیا کچھ گوا دیتا ہے، پھر منہ کیا دکھائے گا. بعض اوقات ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جوئے میں ہارنے کی وجہ سے وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے، اور بعض اوقات شراب کی حالت میں ایسی حرکت کرتا ہے، نہ ماں سے آنکھ ملا سکتا ہے، نہ بہن سے آنکھ ملا سکتا ہے، نہ باپ کا سامنا کر سکتا ہے. اور شراب کا جب نشہ اترتا ہے، جب اس سے اپنی خطا یاد آتی ہے تو خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اب شراب خودکشی کروائے، جوا خودکشی کرائے، ماں کے آگے ذلیل کروائے، باپ کے آگے ذلیل کروائے، بہن کے آگے رسوا کرائے، بیوی کے آگے ذلیل رسوا کرائے، اولاد دیکھے کہ باپ نشے کی حالت میں دھومتا ہوا آ رہا ہے، ماں کو مار رہا ہے تو بیٹوں کو مار رہا ہے، گھر میں عجیب و غریب ماحول کیا ہوا ہے. جواری بھی جب گھر میں آتا ہے، یہ دے دو، تمہارے کپڑے لے جاؤں گا، تمہارے زیور لے جاؤں گا، جیت کر آؤں گا، اور طرح طرح کی تماشے ہوتے ہیں. ان کے پوچھو جن کے گھر میں شرابی ہے، جن کے گھر میں جواری ہے، اس گھر کا حال پوچھو. اس بیوی سے پوچھو جس کا شوہر جواری اور شرابی ہے، اس اولاد سے پوچھو جس کا
باپ جواری اور شرابی ہے، اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے، اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا جواری اور شرابی ہے، ماں کا سکھ، باپ کا سکھ، بہنوں کا سکھ، گھر کا سکھ، پورے کنبے کا سکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ جواری اور شرابی۔ وہ ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کے جو یہاں بستے لگتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، ان تعویذات عطاریہ کے بستوں کے ذمہ داران سے پوچھئے کہ ان کے پاس اس طرح کے تعویذ دینے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں جو تنگ ہیں، بیزار ہیں۔ اور سلام ہے ان مبلغین کو